بہت سارے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ صاحب ہیلتھ وائز یہ اچھی چیز ہے، اس سے ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم صحیح ہو جاتا ہے. لیکن کیا ان کو ثواب ملے گا روزے کا؟ ایمان نہیں ہے. ایمان، اس ایمان کے ساتھ آپ روزہ رکھتے ہیں کہ یہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے. اس ایمان کے ساتھ آپ تراویح پڑھتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. اس ایمان کے ساتھ آپ شب قدر میں جاگتے ہیں کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے. ایمان ہونا چاہیے. اور دوسری چیز واحتساباً، بوجھ سمجھ کے نہیں، کھانا پوری نہیں کرنا ہے، فارمیلٹی پوری نہیں کرنا ہے. آپ کو ثواب کی نیت رکھنا ہے کہ ہاں اس روزے کے ذریعے اللہ میری مغفرت کرے گا، یہ تراویح میرے گناہوں کا کفارہ بنے گی، یہ راتوں کا جاگنا میرے گناہوں کو دھل دے گا. اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا ہے. تو یہ پہلی بات میرے بھائیوں یاد رکھو کہ ہمیں رمضان کے تعلق سے اپنی سوچ کو صحیح کرنا ہے. ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں بعض لوگ رمضان کا نام آتے ہی ان کے چہرے پھیکے پڑ جاتے ہیں، رمضان کو ایک بوجھ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. رمضان شروع ہو جاتا ہے تو جب ان کے منہ سے بات نکلتی ہے صاحب بڑا گرمی کا روزہ ہے، صاحب بڑی مشکل ہے، کیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کب 10 روزہ مکمل ہوگا. یہ رمضان کی برکتوں کا مذاق ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے رمضان کا مہینہ آتا تھا، بشارت سناتے تھے صحابہ کرام کو، اتاکم رمضان شہر مبارک. رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے تھے، برکت والا مہینہ آ گیا، رمضان آ گیا. تفتح فی ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اس مہینے کے اندر کھول دیے جاتے ہیں. تغلق فی ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. یہ اسپیچ دیتے تھے اللہ کے نبی رمضان شروع ہونے کے موقع پر، صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے رمضان آ گیا. اور یہ صرف نبی کا حال نہیں، یہ صرف صحابہ کا حال نہیں، بعد میں بھی آپ اس امت کے بہترین لوگوں کو دیکھیے کوئی رمضان کو کیسے وہ ٹریٹ کرتے تھے. امام زہری بہت بڑا نام ہے. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے نا، بخاری شریف، مسلم شریف، اس میں آپ کو حدیث کی سند میں جگہ جگہ ابن شہاب زہری کا نام ملے گا. بہت بڑے محدث تھے. امام زہری کہتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا کہتے تھے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، کہ بھائیو وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن پڑھنا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے چوٹی کے عالم ہیں، ساری زندگی علم حدیث پڑھنا پڑھانا جن کا اوڑھنا بچھونا رہا ہے. رمضان آتا تھا اپنے طلبہ سے کہتے تھے جاؤ بھائی 1 مہینے کی چھٹی تمہاری. اپنی مسند درس لپیٹ لیتے تھے. اور 1 مہینہ امام مالک کا مشغلہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنا ہے، دن میں روزے رکھنا ہے. سارے وہ علمی مشغلے بھی ان کے بند ہو جاتے تھے. امام یحییٰ ابن ابی کثیر بہت بڑے محدث ہیں، وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم سلم لنا رمضان وسلمنا فی رمضان وتسلمہ منا متقبلا. اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ آج اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان مل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ مل رہا ہے میرے بھائی. آپ یاد کریں آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داری میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے وہ. اور اب تو صاحب وہ دور ہے، کینسر کی بیماری ہم دیکھ رہے اپنے علاقے میں سردی زکام کی طرح ہو رہی ہے. ابھی ہمارے ایک دوست کا پرسوں فون آیا، اچانک ان کے بھائی کی بینائی آنکھوں کی چلی گئی. کب کون سی بیماری آ جائے، کب کون سا موت کا بہانہ آ جائے ہم نہیں جانتے میرے بھائی. مگر ہائے ہماری غفلت کی انتہا، ہمارے دل گناہوں کی پٹی ہمارے دلوں پر ایسی چڑھ گئی ہے کہ اب اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا میرے بھائی.